السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کی قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ گھنٹہ گزر چکا تھا اور افکن ویسے کا ویسے ہی نیم دراز تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ تو سچ تھا کہ جتنی دستک اس کے دروازے پہ ہوتی تھی اتنی کسی کے دروازے پہ نہیں ہوتی تھی۔ آ جاؤ، اسے لگا قصور ہے، مگر آنے والی کمل تھی۔ محترم آپ کے لیے ملکہ کا بلاوا آیا۔ انہوں نے اسی وقت آپ کو ہال میں طلب کیے۔ ملکہ کا پیغام دے کر وہ افکن کا جواب سننے کے لیے وہیں کھڑی رہی، جبکہ افکن کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، یہ سوچ کر کہ یقیناً انہوں نے مثبت جواب دینا ہوگا تبھی بلایا۔ اگر جواب نفی میں ہوتا تو انتظار کے باوجود ہی مجھے ہی جانا پڑتا۔ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں۔ جواب ملتے ہی وہ پلٹ گئی اور پھر کچھ دیر بعد ہی افکن ہال میں کہیلا کے سامنے موجود تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بلانا چاہا مگر تم خود ہی آ گئے، پر صرف اپنی سنا کر گئی، پر میری تو سنی نہیں۔ خیر، اس بار تمہیں وہی بات بتانے کے لیے بلایا، یعنی کہیلا نے اسے ہاں یا نہ سنانے کے لیے نہیں بلایا تھا تو کیا اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا؟ افکن کو یہی سوچ آئی تھی۔ کون سی بات؟ ایک ابرو اچکاتے ہوئے اس نے پوچھا تو کہیلا مسکرائی اور پاس کھڑی کنیز کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو اس کنیز نے ایک کاغذ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ کل جب تم سب جاننے کے بعد میرے پاس آئے تو میں نے کامن کو ناگ محل کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ساشا کی خیریت ہمیں آ کر بتلائے، اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ساشا بالکل ٹھیک ہے۔ کہیلا کے چہرے سے اطمینان چھلک رہا تھا اور یہ اطمینان دیکھ کر بھی افکن کو اس بات کا یقین نہ آیا۔ میں کیسے مان لوں کہ زنجبیل وہاں ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی بندے کو وہاں بھیجا ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے آ کر جھوٹ بتایا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہوں، صرف مجھے مطمئن کرنے کی خاطر، صرف مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر۔ افکن کی ان باتوں پہ بھی مسکراہٹ کہیلا کے لبوں سے جدا نہ ہوئی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ افکن اس سے یہی کہنے والا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم یہی کہو گے، میں جانتی تھی تمہیں میری بات کا یقین نہیں آئے گا، تبھی تمہیں یہ دینا چاہتی ہوں، یہ پڑھ کر تو تمہیں یقین آ ہی جائے گا۔ کہیلا نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ناسمجھی بھرے تاثرات لیے تھام لیا۔ یہ کیسا کاغذ ہے اور کیا لکھا ہے اس میں؟ کاغذ کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کھولنے سے قبل اس نے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے ایک خط ہے، اور وہ بھی ساشا کی طرف سے۔ امید ہے اب تم اسے کھولنے میں دیر نہیں کرو گی اور نہ ہی اس کے بعد وہاں جانے کا ذکر کرو گی۔ کہیلا نے صحیح کہا تھا، یہ خط ہے، وہ بھی زنجبیل کی طرف سے۔ یہ سنتے ہی افکن نے خط کھولنا شروع کر دیا اور پھر کالے کاغذ پہ سنہری حروف جگمگاتے دکھائی دیے۔ وہ بلا شبہ زنجبیل کی ہی لکھائی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ میں یہی سمجھتی رہی افکن کہ تم میرے دوبارہ ملنے کا انتظار کرتے ہوئے یہی سوچتے ہوگے کہ میں اپنے سوالوں کے جواب طلب کرنے میں مصروف ہوں، تبھی ابھی تک تم سے ملنے نہ آئی، تبھی آزادی کا پروانہ لے کر نہ حاضر ہوئی، مگر آج کامن نے بتایا کہ تم سب جان گئے ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کچھ بھی معلوم ہو، کیونکہ اگر ایسا چاہتی تو تمہیں خود بتاتی۔ تم مجھے بالکل جانے نہ دیتے، تم مجھے روک لیتے، تم ہمیشہ کے لیے اس قید کو خوشی خوشی اپنے گلے سے لگا لیتے، مگر مجھے کسی خطرے میں ڈالنے کا سوچتے بھی نہ۔ بس اسی لیے تمہیں کچھ نہ بتایا، مگر میرا یقین مانو افکن، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھ پہ یہاں کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ میرا تو اس ظالم دیوی سے 2 بار سامنا بھی ہو چکا ہے، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اس کو کس طرح مات دینی ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھا رہی ہوں، تو میری بالکل فکر مت کرنا، مگر میں جانتی ہوں کہ میں جتنا بھی کہہ لوں تو میری فکر کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤ گی، مگر خود کو تو وہاں روک سکتے ہو نا۔ دیکھو افکن، یہاں آنے کا بالکل مت سوچنا، ورنہ میں مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ جس طرح تم مجھے کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے، اسی طرح میں بھی تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ تم وہاں ہو، بالکل ٹھیک ہو، آرام دہ کوشک میں، ہر سہولت کے ساتھ ہو، یہی چیز مجھے بے حد اطمینان اور مطمئن کر سکتی ہے۔ اگر تم نے وہاں سے قدم بھی نکالا تو میرا کہ اطمینان اور سکون تباہ ہو جائے گا افکن۔ میں یہ سب تمہاری خاطر ہی کر رہی ہوں، اس لیے اس ساری سچویشن کو سمجھو۔ میرے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو صرف دعا کرو کہ مجھے میرے مقصد میں جلد از جلد کامیابی حاصل ہو جائے، اور وہ بھی بنا کسی مشکل کے، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، تمہاری کزن بہت بہادر ہے، اتنی جلدی ڈرنے اور ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے تم اپنی فکر کرو، کم از کم یہ تو کر ہی سکتے ہو۔ یہاں بہت گرمی ہے، یوں سمجھو انتہا ہے، بس یہاں یہی راس نہیں آتی، وگرنہ تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے اس جملے کو صرف اپنے لیے تسلی مت سمجھنا، بلکہ سچ مانتے ہوئے مطمئن ہو جانا۔ میں انشاءاللہ جلد واپس آؤں گی اور پھر ہم دونوں اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائیں گے۔ چلو اب میں قلم رکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ یقین دلا دیا اپنے ٹھیک ہونے کا، مگر تم زیادہ نہ صحیح، تھوڑا ہی صحیح، مگر یقین مان لو میرے ان لفظوں کا۔ اپنا خیال رکھنا، فقط تمہاری زیب۔ آخری لفظوں پہ تو افکن جیسے کھو ہی گیا۔ آج اتنے عرصے بعد پہلی بار زنجبیل نے مانا تھا کہ وہ اس کی زیب ہے۔ اس نے بار بار ان لفظوں کو پڑھا جو اس کے مسکرانے کا سبب بنے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زنجبیل نے آخری الفاظ صرف اس کو مطمئن کرنے کے لیے لکھے تھے، ورنہ تو یہ لکھتے وقت کس طرح اس کے ہاتھ کانپے تھے کہ وہی جانتی تھی۔ آنسوؤں کی کتنی لڑیاں ٹوٹی تھیں وہی جانتی تھی۔ اس کا یہ خط پڑھ کر افکن کو کچھ سکون تو ہوا تھا، مگر بے چینی ابھی بھی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ تو کیا اب بھی تم ناگ محل جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟
کہیلا کی کھوجتی آنکھیں افغان کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جس کے چہرے پر خط پڑھتے ہوئے ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا، اور آخر میں صرف مسکراہٹ، اور پھر اسی مسکراہٹ کے بعد خط طے کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آپ یہ خط پڑھ چکی تھی، یقیناً اس لیے اتنے اطمینان سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ افغان کی مشکوک نظریں کہیلا کی جانب اٹھی تو وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی صفائی دینے کے انداز میں بولی، نہیں، یہ تمہاری امانت تھی کامن، اور میرے پاس، اور ہم امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس میں ایسے ہی کچھ لکھا ہوگا جسے پڑھ کر تم اپنا جانے کا ارادہ بدل لوگی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ارادہ بدل لیا؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ بدلا ہوں۔ اس کی خاموش ہوتے ہی افغان بولا، یہ بات تو تمہارے چہرے سے صاف واضح ہے، تمہارا چہرہ بھی کھلی کتاب ہے جو تمام جذبات ظاہر کر دیتے ہیں۔ شاید کہیلا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں اس کا چہرہ سبھی ظاہر کر دیتا تھا، یا پھر لوگ وہی دیکھتے تھے جو وہ ظاہر کروانا چاہتا تھا۔ میرے پیروں میں صرف زنجبیل کے لفظوں کی بیڑیاں ڈالتی ہیں، میں واقعی اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، ورنہ اگر مجھے آج یہ خط نہ ملتا تو میں اس وقت کوشک سے باہر ہوتا، راستہ میرا صحرا کی طرف اور میری منزل ناگ محل ہوتی۔ افغان نے محبت پاش نگاہوں سے خط کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیلا نے واقعی یہ خط نہیں پڑھا تھا، ہاں، مگر افغان سب جاننے کے بعد کس قدر فکر مند ہے، اس کے بعد زنجبیل ضرور اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گی، یہ وہ جانتی تھی۔ تم نے کہا کہ تمہیں زنجبیل کی فکر ہے، تم اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو تم اپنا خیال رکھو، کیونکہ اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں آنے کی کوشش کرے گی، اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں وہ پکڑی جائے گی۔ سمجھ رہی ہو تم؟ کہیلا انڈائریکٹلی اسے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اب ٹائم پہ کھانا کھائے، اور اسے بتائے گا کون؟ اس بار افغان بھی مسکرائے، جیسے یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اسے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ کامن، جس طرح ساشا کے وہاں کے حالات کے متعلق جان کر اس نے یہاں آ کر ہمیں مطمئن کیا، اسی طرح تمہارے حالات کے متعلق بھی اسے جا کر وہ سب بتا سکتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تم ساشا کو بالکل پریشان نہیں کرنا چاہو گے۔ کہیلا کی بات پر اس نے جیسے ہار مانتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچ کر خارج کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں ناشتہ کر لوں گا، مگر آپ زنجبیل کو کوئی بات نہیں بتائیں گے میرے متعلق۔ اپنے دوسرے فکرے پہ زور دیتا وہ پلٹا جب کہیلا نے اسے پکارا۔ سنو افغان۔ جی کہیے۔ اتنی تمیز و نرمی سے بولنے والا یہ وہ افغان کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو کل اور آج گھنٹہ بھر قبل تھا۔ ساشا بہت خوش قسمت ہے کہ تم جیسا انسان اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے سے نہیں گھبراتا، جس کے لیے ساشا کی فکر سب سے پہلے ہے، جس کے لیے ساشا کی باتیں حکم کے برابر ہیں۔ مگر پھر ایک اور خیال بھی آتا ہے کہ کیا واقعی وہ خوش قسمت ہے؟ کہیلا کی آخری بات وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ آخری بات کہنے کا بھلا کیا مقصد؟ ایک طرف کہتی ہے کہ وہ خوش قسمت ہے تو دوسری طرف سوچ میں بڑھ جاتی ہے کہ کیا واقعی وہ خوش قسمت ہے؟ مگر کہیلا جانتی تھی کہ کیا سوچ کر اس نے یہ آخری بات کہی، اور اگر اس کی سوچ جو کہ رائم کے ہونے سے آتی تھی افغان کو معلوم ہو جاتی تو وہ نہ جانے اپنا کیا حال بنا لیتا، اس پہ کیا گزرتی وہ کوئی اندازہ نہ کر پاتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہیلا کو سوچ کے افغان سے ہمدردی ہو رہی تھی کہ جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ ساشا شادی شدہ ہے تو اس کے دل کا کس طرح خون ہوگا، کس طرح چکنا چور ہوگا۔ اس کی محبت کا یہ انجام سوچ کر کہیلا بھی دکھی ہو جاتی تھی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ افغان اور ساشا ایک ہو جائیں، اور پھر ایک سوچ مزید اس کے دل و دماغ میں آتی تھی، اور وہ یہ کہ شاید کہ واقعی ایک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی آخری بات سمجھا نہیں۔ افغان کی بات پہ سوچوں میں کھوئی سی معلوم ہوتی کہیلا جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ وہ آخری بات شاید بلا مقصد میرے منہ سے نکل گئی۔ کہیلا نے بات بنائی۔ چلے مانتا ہوں کہ بہت سی باتیں مجھ سے بلا مقصد نکل جاتی ہیں، مگر جیسی بات آپ نے کہی ایسی باتیں نکلتی نہیں بلکہ نکالی جاتی ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ گہری کھوجتی نگاہیں افغان نے کہیلا کے چہرے پر ٹکائے کہا، خیر مجھے تو تم سے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر تم چاہو تو آج کوٹا کوشک کے باہر کا نظارہ کر سکتے ہو۔ آج تم ہماری باہر کی دنیا دیکھ سکتے ہو۔ جو اجازت تم نے مانگی ہی نہیں وہ آج تمہیں دے رہی ہوں۔ کہیلا کی تمام باتیں جو وہ قید کے پہلے دن سے لے کر اب تک کرتی آئی تھی، ان سب میں سے سب سے زیادہ حیرت زدہ کرنے والی بات یہ تھی، یعنی آج وہ گارڈن کے علاوہ کہیں اور سے بھی آسمان دیکھ سکتا تھا، اور یہ موقع خود کہیلا اسے دے رہی تھی۔ جان سکتا ہوں کہ یہ مہربانی کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ ایک ابروچ کا کر پوچھا گیا، انداز تفتیشی آنا تھا۔ صرف اس لیے تاکہ تم اچھا محسوس کرو، کل سے تم نے اپنا کافی خون چلایا، باہر نکلو گے تو بہتر محسوس کرو گے، باغ دیکھ کر بھی اکتا گئے ہوگے، اور ہاں سب سے بڑی بات کہ اب تم یہاں کے علاوہ کہیں اور کا رخ بھی نہیں کرو گے، تبھی بلا کسی خوف و خطر تمہیں یہ اجازت دی جا رہی ہے۔ ناشتہ کر کے جا سکتے ہو تم۔ کہیلا کے جواب پہ سر کو اس بات میں چنبش دیتا وہ کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شالا تم ٹھیک ہو؟ کنویں کے پاس اسے گمسم کھڑا دیکھ کر شانفہ خالی بالٹی لیے ایک طرف رکھتی اس کے پاس چلی گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی، جس پہ وہ چونکی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم نے اپنا کام ختم کر لیا کیا؟ جواب دینے کے بعد اپنی طرف سے شانفہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے کام کے متعلق سوال کیا تو بس بات میں سر کو جنبش دینے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ تم لوگوں کو یہاں باتیں کرنے کے لیے رکھا ہے یا کام کرنے کے لیے؟ اور تم لڑکی؟ شاخلہ اچانک ہی ٹپکے اور ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر روبدار آواز میں جھڑپنے لگی، اور آخر میں خاص طور پر زنجبیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری بالٹی کہاں ہے؟ خالی ہاتھ کیوں ہوں؟ سمجھ گئی، تم کام ہی نہیں کر رہی تھی، تمہارے کام نہ کرنے کی سزا تو اب میں مقرر کرتی ہوں، چلو تم میرے ساتھ۔ شاخلہ زنجبیل کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اب تو وہ جس کا چہرہ تعمر حفظ رکھنے والی تھی وہ شاید زنجبیل ہی تھی۔
کیا سزا مقرر کریں گے میری آپ؟ شاخلہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے لے جانا چاہا تو نہ جانے سنجبیل میں اتنی طاقت کہاں سے آئی جو وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے کیوں نہ سرکی۔ جن ہاتھوں پیروں کو تم سکون دیتی ہو نا، انہی پر کوڑے برساؤں گی یا انہیں گرم گرم راکھ کی نظر کروں گی۔ دھمکی آمیز لہجے میں جواب دیتی وہ ایک بار پھر اسے اپنی جانب کھینچنے لگی، مگر اس بار سنجبیل نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر زور سے جھٹکا۔ اوہ شاخلہ میڈم، یہ دھمکی ہے یا جو بھی ہے، مگر کسی اور کو دینا، کیونکہ میں اپنا یہ کام مکمل کر چکی ہوں۔ اور رہی بات اگلے کاموں کی، تو میرا پانی بھرنے کا یہ 1 گھنٹہ ختم نہیں ہوا۔ اس 1 گھنٹے کے اندر کام مکمل کرنے کے بعد میں جس سے چاہے بات کروں یا جتنا چاہے آرام کروں، آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ یہ اصول اور سہولتیں آپ ہی نے مقرر کی ہیں نا، اور ان کے متعلق شاخا دیوی بھی جانتی ہیں۔ تو جب انہیں علم ہوگا کہ آپ اپنی ہی اصولوں کے خلاف جاتے ہوئے بنا کسی وجہ کے کسی کو سزا دے رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ شاخا دیوی آپ کو دوبارہ کوئی موقع دیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھ پہ نظریں رکھنے کے بجائے دوسروں کے کام اور آرام پہ دھیان دیں۔ سنجبیل بھی روبرو کھڑی دو بدو انداز میں گویا ہوئی تو شاخلہ کی گویا زبان ہی گنگ ہو گئی۔ اس کنیز کی اتنی ہمت، اور یہ ہمت اسے بتا رہی تھی کہ اس کا دیکھا دیکھی باقی کنیزوں کے دل سے بھی اس کا روب اور دبدبا جاتا رہے گا، مگر فی الحال وہ خاموش ہو گئی تھی تو صرف شاخا دیوی کی دھمکی پر۔ وہ اپنا یہ عہدہ نہیں کھونا چاہتی تھی، بھلے وہ دیوی کی سزا سب کی ایک سی ہوتی تھی، تب وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ آج سے تمہیں چھوڑ رہی ہوں، مگر آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو یاد رکھنا دیوی والی دھمکی بھی کام نہیں آئے گی۔ کچھ بھی کر لینا، مگر میں تمہیں آئندہ بخشوں گی نہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ غصے سے بھرا وجود لیے پلٹ گئی۔ تمہاری بخشش کی ضرورت ہے بھی کس کو؟ سنجبیل بڑبڑا کر رہے گی۔ توبہ توبہ شالا، میں تو تمہیں بزدل اور کمزور سمجھتی تھی، مگر تم تو کافی نڈر نکلی۔ کیسے آسانی سے سامنا کر لیتی ہو تم شاخلہ کا، کیسے تو ٹوک بات کر لیتی ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، کچھ کم روب تو تمہاری شخصیت میں بھی نہیں ہے۔ شانفہ جو اس دوران خاموش سامنے بنی کھڑی تھی، اب استحجاب زدہ لہجے میں چہرہ لیے شاخلہ کے ہٹتے ہی سامنے آئی۔ سنجبیل نے جواباً بے نیازی سے بال چٹکے جو جوڑے سے نکل کر چہرے اور کندھوں پہ جھول رہے تھے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ کہ یہ جو دوا شام کو میں نے بنائی تھی وہ کیا صرف ہم انسانوں پہ ہی اثر کرتی ہے؟ جو سوال اسے رات سے پریشان کر رہا تھا کہ شاخا آخر جاگ کیسے گئی، اس کا جواب صرف اسے شانفہ ہی دے سکتی تھی۔ میں سمجھی نہیں، یہاں سب انسان ہی تو ہیں، اور حیوانات میں تو صرف یہاں اونٹ ہی ہیں، اور انہیں ہم یہ دوا کیوں دینے لگے؟ اور رہی بات کیڑے مکوڑوں کی تو ارے بس چپ چپ۔ شانفہ کی بات پہ سنجبیل نے بس بس کہتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ اوف، میرا مطلب تھا کہ ناگنوں پہ بھی کیا یہ دوا اثر کرتی ہے یا نہیں؟ مگر تم تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سنجبیل نے اپنی بات کا مطلب سمجھایا تو وہ اوہ اچھا کہتی جواباً بولی۔ اصل میں یہ دو انسانوں پر اپنا اثر زیادہ کرتی ہے، یہ دوا انسانوں پر اپنا اثر زیادہ جلدی کرتی ہے اور پھر یہ اثر دیر تک جاری رہتا ہے، جبکہ اچھا دھاری ناگنوں پر اس دوا کا اثر نہ اتنی جلدی ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی ظاہر ہونے کے بعد دیر تک قائم رہتا ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہی شانفہ کی لازمن سوال اٹھانے کی عادت، جبکہ یہ سن کر سنجبیل کو رات شاخا کی بار بار کی کروٹیں یاد آ گئیں۔ یعنی وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، یعنی اب دوبارہ اس دوا کا شاخا پہ استعمال بھی سنجبیل کو فائدہ نہیں دینے والا تھا۔ نہیں، بس یوں ہی خیال آیا تو سوچا پوچھ لوں، وہ شانے اچکاتی بولی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے شالا جیسے تم ہماری دنیا کی ہو ہی نہیں، عجیب باتیں کرتی ہو، بہت سی ایسی چیزوں کے متعلق جانتی ہی نہیں جن کے متعلق یہاں کا بچہ بھی علم رکھتا ہے۔ شانفہ کی اس بات سے پہلے تو وہ گھبرائی، مگر پھر بر وقت اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی، میں نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، یوں سمجھو میں نے دنیا دیکھی ہی نہیں، مجھے کبھی ان چیزوں کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی جن کے متعلق اب تم سوال کرتی ہو۔ مجھے میرے والدین نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، تبھی کاموں کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ تو یہاں آ کر ہر چیز کے بارے میں علم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کسی اور ہی دنیا کی باسی ہوں۔ سنجبیل جان بوجھ کر تھوڑا ایموشنل ہوئی، جس پہ شانفہ نے جلدی سے معذرت کر ڈالی۔ اور آج تم نے واقعی یہ کام وقت سے پہلے ہی نپٹا لیا، جبکہ آج سے تمہارا ذرا بھی دل نہیں تھا کوئی کام کرنے کا، ہے نا؟ وہ مزید گویا ہوئی، کیونکہ مجھے کچھ دیر اکیلے یوں یہاں کنویں کے پاس بیٹھنا تھا، میں تنہائی چاہتی ہوں شانفہ۔ شانفہ کے دوا والے جواب سے اس کا چہرہ مزید ادھر چکا تھا۔ اس کی تنہائی والی بات پہ شانفہ مزید کچھ کہے بنا سر ہلاتی اسے تنہائی فراہم کرتی خود اندر چلی گئی۔ باقی کنیزیں تو پہلے ہی جا چکی تھی کہ ان کے لیے یہ کوئی زیادہ وقتی کام نہ تھا۔ اب کیسے جاؤں شاخا کے کمرے میں، کیونکہ ایک بار تو مجھے یاقوت ڈھونڈنے جانا ہی پڑے گا۔ میں اسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی، لیکن اگر اس نے اپنے کمرے کے باہر پہرا لگوا دیا ہوا تو مجھے خبر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے کمرے کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ آج صحرا میں بھی کافی اچھا موسم تھا، آسمان کو کالی گھٹاؤں نے اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ یہاں کا نارمل موسم چونکہ شدید گرم ہوتا تھا، تبھی بادل بننے پہ ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی تھی، بس گرمی میں قدرے کمی آ جاتی تھی، تبھی سنجبیل بھی یہاں باہر بیٹھ گئی تھی، ورنہ تو نارمل موسم کے ہوتے ہوئے تپتی دھوپ میں وہ کبھی بھی یہاں کام ختم ہونے کے بعد نہ رکتی تھی۔ وہ مسلسل انہی سوچوں میں غرق تھی کہ اب دوبارہ شاخا کے کمرے میں جانا آسان ہوگا بھی یا نہیں۔ مجھے جانا ہوگا، مگر شاخا کے کمرے سے نکل کر اپنی تختی نشست سنبھالنے کے بعد۔ شاخا کے ہال میں بیٹھنے کے بعد اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کرتی وہ اٹھی اور اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک دن کا بھوکا ہونے کے باوجود بھی افغان صرف گنا چنا ناشتہ کرنے کے بعد اب کوچا کوشک کے باہر کھلے آسمان تلے موجود تھا۔ پہاڑ کی اونچائی پہ کھڑا وہ آسمان کو اپنے قریب جبکہ سبزے سے ڈھکے زمین کو خود سے کافی دور محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف دھند ہی دھند پھیلی ہوئی تھی، اور اس دھند میں زمین و آسمان بمشکل ہی دکھائی دے رہے تھے۔
میرے محترم، یہ آپ کے لیے چادر لائی ہوں۔ کوشک سے نکلنے کے بعد افکن کو اندازہ ہوا تھا کہ یہاں کا موسم تو کافی سرد تھا، حالانکہ گارڈن کی سیر کرتے ہوئے بھی اسے اتنی سردی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی یہاں ہو رہی تھی، اور اسی کا خیال کرتے ہوئے قصور اس کے لیے چادر لے آئی تھی۔ بہت شکریہ، افکن کو اس کی ضرورت تھی، سو شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے اپنے کندھوں پہ ڈال لیا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ اتنے اونچے پہاڑ پہ بنے محل میں ہر ایک سہولت ہے، حتیٰ کہ اتنا وسیع اور عریض باغ بھی۔ میرے سے خود سے ہم کلام ہوا تھا، مگر قصور اس کی یہ بڑبڑاہٹ سن چکی تھی، تبھی بولی، یہاں باغ تو بہت پہلے سے ہی موجود تھا، یہ خاص پہاڑ ہے، اس پہ ہر طرح کے پھول اور پھلدار درخت اگتے تھے، تبھی اس جگہ کو محل کے لیے چنا گیا، یعنی کوشک کے بعد میں تعمیر کروایا گیا تھا، اور اس طرف وہ باغ جس کوشک کا اندرونی حصہ بن گیا۔ اور یہ سب مجھے میری نے بتایا تھا۔ یہ پہاڑ یہاں موجود تمام پہاڑوں سے بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اس جیسے 2 محل مزید تعمیر کروائے جا سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ قصور کی اتنی لمبی بات کے جواب میں وہ صرف 2 لفظ بولا، میں نیچے اترنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے گائیڈ کرو گی؟ میرا مطلب ہے کیا تم مجھے راستہ بتلاؤ گی؟ افکن کا اس وقت اندر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، کیونکہ اگر اندر جاتا تو گھٹن کا شکار ہو جاتا، اسی لیے زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزارنے کی خاطر اس نے یہاں کی سیر کا سوچا۔ وہ اس وقت بلیک جینز اور پستہ رنگ کی شرٹ میں ملبوس تھا، بال کچھ بکھرے اور کچھ سیٹ تھے۔ شرٹ کا پہلا ایک بٹن کھلا تھا، جبکہ ایک کف اوپر اور ایک نیچے تھا۔ اس کو اپنے حلیے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ جینز شرٹ پہ مشتمل کافی لباس کہیلا نے اس کے لیے بنوا دیے تھے، ورنہ یہاں ایسا لباس پہنا نہیں جاتا تھا۔ آپ حکم کیا کریں محترم، وہ ادب سے سر جھکا کر سیدھا کرتی اسے گائیڈ کرنے لگی، اور پھر اسی راستے سے جس سے کچھ روز قبل زنجبیل اتری تھی وہ بھی سنبھل کر اترنے لگا۔ سردی کے باعث اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ اور کتنا رہتا ہے؟ کافی دیر بعد افکن سانس لینے کو رکا اور الجھے ہوئے تنفس کے دوران اونچے نیچے اس راستے کے ختم ہونے کا پوچھا۔ وہ کل کی نسبت قصور سے آج کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، مگر لہجے میں اپنائیت بالکل نہیں تھی، اگر تھی تو صرف اجنبیت۔ بس تھوڑا سا ہی رہ گیا، آپ چاہیں تو تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جائیں اور پانی بھی پی لیں۔ بتانے کے ساتھ اس نے ہاتھ میں پکڑی نیم گرم پانی کی بوتل افکن کی طرف بڑھائی۔ وہ چادر کے ساتھ بوتل بھی لائی تھی، یقیناً اسے اندازہ تھا کہ افکن پہاڑ سے نیچے اترنے کی فرمائش بھی کر سکتا ہے۔ تمہارا شکریہ۔ ایک بار پھر افکن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جھٹ سے بوتل تھام لی، کیونکہ اس پانی کی اسے واقعی ضرورت تھی۔ یہ بوتل ایسی تھی کہ اتنی سردی میں بھی تقریباً 5 گھنٹے تک اس میں پانی گرم رہ سکتا تھا۔ افکن نے پانی پیا اور بوتل واپس اسے تھماتا یہاں رکنے کی بجائے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی نسبت قصور بالکل ایکٹیو تھی، جیسے اسے یہاں کی چڑھائی اور اترائی کی عادت ہو۔ وہ اب اتنا نیچے آ چکے تھے کہ افکن کو جہاں پہلے صرف دھند دکھائی دے رہی تھی، وہاں مارخور اور مختلف رنگ پھولوں کی بھرمار دکھائی دینے لگی۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ یہ مارخور ہیں، پہاڑی جانور۔ اگر کہا جائے کہ یہ بآسانی پہاڑ کی ایک چوٹی سے دوسری چوٹی پر کود جاتے ہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ یہ ہماری پہاڑی دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی اور پہچان ہے۔ قصور نے اس جانور کا باقاعدہ تعارف کروایا۔ افکن کو بھی یہ خوبصورت سینگوں والا جانور دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ آپس میں اٹکیلیاں کرتے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے مارخور کو دیکھتے گیا، جب تک وہ اس کی نظروں سے دور نہ ہو گئے۔ مارخور دور ہوئے تو وہ مزید نیچے اترنے لگا، اور آخر اس کا آخری قدم پہاڑی زمین پہ اپنے نقش چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کوئی اب کسی پرستان میں آ گیا ہو، چاروں اطراف بس خوبصورتی ہی خوبصورتی، یعنی کہیلا نے اچھا ہی کیا تھا اسے باہر بھیج کر۔ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد جب سیدھ میں بڑھا تو اسے ایک تالاب دکھائی دیا، جہاں کوئی لگ بھگ 10-11 سالہ معصوم و خوبصورت بچیاں بالکل شہزادیوں جیسا لباس پہنے موجود تھیں۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں تھوڑا تھوڑا پانی بھرتی ایک دوسرے کے اوپر اچھالتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی، اور ان ننھی شہزادوں کی کھلکھلاہٹ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جگہ بھی مسکرا رہی ہو۔ سرخ آسمانی اور سفید باربی فراک سے ملبوس واپس کے کھیلوں میں مگن تھی جب افکن نے انہیں پکارا، ننھی شہزادیوں۔ اس پکار پہ تینوں نے بیک وقت پانی سے ہاتھ روک کر اپنی توجہ پکارنے والے کی جانب مبذول کی، مگر ان تینوں کی آنکھوں میں الجھن تھی کہ کیا اس اجنبی دکھنے والے شخص نے ننھی شہزادیوں کہہ کر انہیں پکارا ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔